میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دولہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج جن چند آیتوں کا ترجمہ ہوگا، ان آیتوں میں اللہ رب العزت سب سے پہلے نوح علیہ السلام، اس کے بعد لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر ہے۔ مقصد یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کفار مکہ کی طرف سے جو ظلم کیا گیا، ستایا گیا، ملک بدر کیا گیا، یہ بطور تسلی کے یہ واقعہ ذکر کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کے واسطے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ کو بھی اللہ کی طرف سے یہ نصیحت ہے کہ دین کے معاملے میں کیسی بھی آزمائش ہو جائے یا کیسا ہی کٹھن موقع آ جائے یا کتنا ہی ظلم کر لیا جائے، تو دین پر جمے رہنا چاہیے اپنے پچھلے نبیوں کے حالات کو دیکھ کر۔ چنانچہ آیت کا ترجمہ یہ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ، اور وہ اپنے قوم میں ٹھہرے، الف سنتن 1000 سال، الا 50 عاما، مگر 50,000 کم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی عمر تو اس سے زیادہ ہے، مگر اپنی قوم میں تبلیغ کیا ہے 950 سال۔ 50 عاما فیہم الف سنتن، 1000 سال رہے، الا 50 عاما، مگر اس میں 50,000 سال کم۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا گلا بھی گھونٹا گیا، نوح علیہ السلام کو بوری میں بند کر کے اوپر سے نیچے لڑھکایا بھی گیا، تو یہ کم سزا تو نہیں ہے، یہ چھوٹی تکلیف تو نہیں ہے۔ تو کفار مکہ کی طرف سے جو مظالم تھے صحابہ کو، نبی کو، ان کے توسط سے ہم اور آپ کو یہ تلقین ہے کہ اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کی رضامندی کے خاطر کوئی شخص 950 سال جب مصائب کو برداشت کر سکتا ہے، تو پھر 60-70 سال کی زندگی جو امت محمدیہ کی ہے، تو اس مقابلے میں تو برداشت کرنا آسان ہے۔ اور پھر وہ نوبت بھی نہیں ہے، جہاد کا معاملہ بھی نہیں ہے، کفار کے طرف سے ستایا بھی نہیں جا رہا ہے۔ یہ تو ہم اور آپ کی کمی ہے کہ جس وجہ سے ابھی جو سرکار ہے، جو حکومت ہے، ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم میں کمی ہے، ورنہ وہ معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک اصلاح کی ترغیب ہے کہ ان کی حالت کو دیکھ لو اور اپنی زندگی کو دیکھ لو۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، یہ لوگ ظلم پر ڈٹے رہے تو نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب طوفان کے شکل میں آیا، سیلاب کے شکل میں آیا، اور ہم اور آپ کو مصیبت آتی ہے، دور ہو جاتی ہے، کوئی قانون لگ جاتا ہے، پھر بھی وہ پابندی نہیں ہے، وہ سختی نہیں ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام کو آزمایا گیا اس طریقے سے بھی کہ 950 سال تو رہے، ظلم سہے، لیکن جب طوفان آیا، جب ان کو اپنے ملک سے نکلنے کی باری آئی، تو کشتی پہ سوار ہونے کو کہا گیا۔ 1 سے 2 دن بارش ہو جاتی ہے تو بالکل طبیعت بوکھلا جاتی ہے، ساری چیزیں گھن لگنے لگتی ہے، جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے ہیں 6 رجب کو، 6 رجب جو شعبان سے ہم کو تو اسلامی مہینہ بھی یاد نہیں ہے، 6 رجب کو، اور یہ کشتی رکی ہے 10 محرم کو۔ اس کا مطلب ہے مسلسل 6 مہینہ کشتی پانی میں چلتی رہی، مسلسل 6 مہینہ، اور کشتی تھی 300 ہاتھ لمبی، 60 ہاتھ چوڑی،
اور 30 ہاتھ اس کی گہرائی، 3 منزلہ تھی۔ اس میں مختلف قسم کے جوڑے نر مادہ کر کے رکھا گیا اور 6 مہینے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ذرا ان کی حالت کو دیکھ لو اور کفار کے طرف سے جو ظلم ہے اس کو دیکھ لو تو یہ آسان معلوم ہوگا۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو بھی نجات دیا اور کشتی والوں کو بھی نجات دیا۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، جہان والوں کے لیے ہم نے ایک نشانی اور عبرت باقی رکھا۔ آپ کو پتہ ہوگا، پڑھتے ہوں گے، آج تک یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سائنس اس تلاش میں ہے کہ یہ کیا ہے۔ کتنے خبر میں آئی ہے کہ پہاڑ پہ ایک ٹیلا نظر آ رہا ہے جو ایک گھر کے شکل کا ہے، کہیں پہ ہے کہ کسی گہرائی میں پڑا ہوا ہے، اور وہ اب تک بہت سارے سائنسدانوں نے تو یہ لکھ دیا ہے کہ جس کی خبر قرآن دے رہا ہے کہ نوح کی کشتی، وہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ یہی کشتی ہے، یہی ہے نشانی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ابراہیم علیہ السلام جب کہ اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاتَّقُوهُ اسی سے ڈرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ عبادت کرنا، اللہ سے ڈرنا، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم تھوڑا بھی علم رکھتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، اللہ کو چھوڑ کے تم نے جس کو بت بنایا ہے، وتخلقون افکا، اور تم نے جو بہتان گھر رکھا، جھوٹی بات، ایک تو بت خدا نہیں ہو سکتا، دوسرا یہ کہ بت کے اندر یہ پاور کہ کسی کو روزی دے دے، کسی کو جان دے دے، کسی کو صحت دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، جس اللہ کے علاوہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تم کو روزی نہیں دے سکتا۔ 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَكُمُ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم آسمان والوں سے بے خوف ہو گئے اگر وہ چاہے تو زمین میں دھسا دے؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ، وہ اگر چاہے تو تمہارے رزق کو روک سکتا ہے۔ بل لجوا فی عتب ونفور افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدی امن یمشی سویا، وہ تو اس بات پر قادر ہے کہ کسی کو سیدھا چلا دے، کسی کو اندھے منہ گرا دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو کہا لا یملکون لکم رزقا، وہ تم کو روزی نہیں دے سکتا، فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ ہی سے روزی طلب کرو، اللہ ہی سے روزی مانگو، وَاعْبُدُوا، اور اسی کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کی شکر گزاری کرو، اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، نتیجہ عبادت کا، شکر گزاری کا، رزق طلب کرنے کا اللہ سے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آخر لوٹ کے اسی کی طرف تو جانا ہے، اسی کو منہ دکھانا ہے، اسی کے پاس حساب و کتاب کا معاملہ چکانا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں کفار مکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو فقد کذب امم من قبلکم، اس سے پہلی امتیں بھی جھٹلا چکی ہیں۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، نبی پر صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے، ہاتھ پکڑ کے عمل کروانا نہیں ہے۔ یہ نبی کو تسلی دیا جا رہا ہے کہ آپ پیغام پہنچاتے رہیے، عمل کرے یا نہ کرے یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، انسان کو غور کرنے کہا جا رہا ہے، کیا دیکھتے نہیں کیف یبدئ اللہ الخلق، کیسے اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹاتا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، کفار مکہ کو یہ یقین تھا کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، وہ تو شریک ٹھہراتا تھا لیکن اللہ کو بھی مانتا تھا، مگر آخر میں نتیجے پہ آ کے وہ انکار کر جاتا تھا کہ دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے،
اور اگر زندہ ہو بھی گئے تو حساب کتاب دینا نہیں ہے۔ اسی بات کو کہا گیا کہ تم غور کرو کیف یبدی اللہ الخلق، پہلی دفعہ پیدا کیا ثم یعید، پھر اس کو لوٹائے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر، پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ کوئی ڈیزائن نہیں ہے، کوئی ماڈل نہیں ہے، کوئی انجینئر نہیں ہے، کوئی فرما نہیں ہے، بن رہا ہے انسان بھی، جانور بھی، درخت بھی، پھل بھی، فروٹ بھی، سب کچھ، تو پہلی دفعہ تو مشکل ہے، ثم یعید، اس کا لوٹانا تو اور آسان ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، قل سیروا فی الارض، اے نبی آپ لوگوں سے کہیے کہ صرف مکہ کی حالت کو دیکھ کے یا اپنی حالت کو دیکھ کے انسان منگل میں رہے نہیں، قل سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، غور کرو، دیکھو، فانظر کیف کان بدأ الخلق، کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی شروعات کی، ثم ينشئ النشأة الآخرة، پھر دوبارہ اس کو زندہ کیا۔ ہم اور آپ میں سے کتنے جا رہے ہیں اسی شکل کے، اسی آواز کے، اسی چلنے پھرنے کا ڈھنگ، فرق ہے، بہت باریکی فرق ہے، چلنے میں انداز الگ الگ ہے، پاؤں اٹھ رہا، ہاتھ کام کر رہا، زبان سے آواز آ رہی ہے، کان سے سن رہے ہیں، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اکثر کا ملتا جلتا چہرہ ہے، تھوڑا سا کا فرق ہے، ہو بہو نہیں ملتا، تو ثم ينشئ النشأة الآخرة، پھر بار بار پیدا کر رہا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، ویرحم من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے اس کے اوپر رحم کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ جملہ یعذب، مفسرین نے بتلایا ہے کہ یعذب کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آگ میں جلا دینا، یعذب کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے طرف لے جانا، گناہ کر لینا، بد اخلاق ہو جانا، بد تہذیب ہو جانا، مصیبتوں میں گھر جانا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، ڈائریکٹ ایک رحم تو یہ ہے کہ اللہ جنت میں داخل کر دے، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے صحت تندرستی بھی اللہ کا ایک رحم ہے، نیک اولاد بھی اللہ کی ایک رحم ہے، نیک عمل کی توفیق بھی اللہ کا ایک رحم ہے، اور اچھے اخلاق کا ہو جانا، لوگوں میں ہر دل عزیز بن جانا، یہ سب اللہ کے طرف سے رحم کا معاملہ ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، زمین اور آسمان میں تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار بھی نہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِن رَحْمَتِي، جس نے میری آیت کا انکار کیا، میرے سے ملاقات کرنے کا انکار کیا، آخرت کا، اولئک یئسوا من رحمتی، وہ میری رحمت سے محروم ہو گیا، واولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ تقریر کیا کہ شکر گزاری کرو، عبادت کرو، یہ جو تم بت بنا رکھا ہے یہ روزی نہیں دے سکتا، اس کے جواب میں ان کی قوم نے کیا کہا؟ فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، ساری قوم جمع ہو کے نمرود کی قوم نے یہ کہا کہ اس کا ایک ہی انتظام ہے کہ یا تو ابراہیم کو قتل کر دو یا اس کو آگ میں جلا دو۔ رائے میں پاس یہ ہوا کہ آگ، لکڑیاں اکٹھا کی جائے اور آگ جلا کے اس میں اس کو ڈال دیا جائے۔ اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 18 سال کی تھی، اور خود ان کا باپ آزر ان کا مخالف تھا، وہ بت بنا کے بیچا کرتا تھا۔ نمرود کو تبلیغ کیا ابراہیم علیہ السلام نے، کہیں پر فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، سورج کو دیکھا تو کہا یہ ہے میرا خدا، چاند کو دیکھا کہا یہ میرا خدا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال کیا کہ میرا خدا
पूरब से सूरज निकालता है, अगर तू भी खुदा है तो तू पश्चिम से निकाल के दिखा दे। बस वो आजिज आ गया। इस गुस्से में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। ये सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम और आप उम्मत मुहम्मदिया को तसल्ली के लिए कहा जा रहा है कि देखो पिछले लोगों ने कैसी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, तुम उनकी हालत को देखो तो अपनी मुसीबत हल्की हो जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश, एक तो आग में डाला गया, बुढ़ापे में तकरीबन 98 साल की उम्र में हज़रत हाजरा से इस्माइल जैसा बेटा पैदा हुआ। अपना वतन छोड़ के हिजरत करने को कहा गया। मक्का जहाँ पे अभी जमजम का कुआं है, सफ़ा मरवा पहाड़ है, हज़रत हाजरा को 6 महीने का बच्चा हज़रत इस्माइल को उसी जगह छोड़ के, चटियल मैदान, एक भी कोई नहीं, वहाँ पर दोनों माँ बेटे को छोड़ दिया और शाम के इलाके में तबलीग के लिए निकल गए। ये कैसी आजमाइश थी। और वही बेटा जब थोड़ा जवान हुआ, थोड़ा होशियार हुआ, जब वो वापस आए तो अल्लाह का पैगाम आया कि इस बेटे को कुर्बानी दे दो। इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, गौर कर लो, सोच लो कि क्या हम तुमको ज़बह करें। ये बाप पूछ रहा है, बेटा भी वैसा होना चाहिए। या अबती फअल मा तुमर, मेरे अब्बा आपको जो हुक्म हुआ है आप उस पर अमल कीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप हमको सब्र करने वालों में पाएंगे, ऐसा नहीं कि हम भाग जाएंगे या इनकार चले जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें 2 बात बड़ी इबरत की है, 2 बात, एक तो इस्माइल की ज़बह में और एक आग में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की जब बारी आई तो इतना उसकी गर्मी थी, इतना शोला लपक रहा था कि ऊपर से परिंदा भी नहीं जा रहा था। फिर आग में करीब होके डालता कौन? तो शैतान ने उसको गोटिया, या और उर्दू में कहिए तो मिंजनीर, या अपने भाषा में कहिए तो वो ढेलमास, वो रस्सी में इतना बड़ा शिखर के तरह बना के रनिंग दे के फिर छोड़ देते हैं, ढेला उड़ जाता है। ऐसे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सी वाला बना के बैठाया गया और झुलाते झुलाते जब उसमें काफ़ी रनिंग आई तो आग में डाल दिया गया। अब सबसे अहम बात यह है जो कहीं कहीं किताबों में है कि ये वो गिरगिट है ना, छिपकली, वो आग जहाँ तक उसकी सकत थी वो जाके ऐसे मुंह खोले बंद करे, मुंह खोले, जैसे कि फूंक रहा है, आग को फूंक रहा। और एक परिंदा जितने ही दूर से हो, जैसे उससे बन पड़ा वो पानी ला के गिरा रहा है। हर वक्त में अल्लाह वाले मौजूद रहते हैं, अगर अल्लाह वाले न हो तो फिर ये दुनिया का निज़ाम ही दरम बरम हो जाएगा। 40 कुतुब और 400 अब्दाल हमेशा दुनिया में रहेंगे। नबी के अलावे 40 कुतुब और 400 अब्दाल, जिसको मस्त कह लीजिए, जिसको मजजूब कह लीजिए, जिसको बाबा कह लीजिए, ऐसे इतने का दुनिया में हर वक्त रहना मौजूद है। ये इत्तेफाकी मसला है। तो उस वक्त में भी होंगे। तो किसी साहिब दिल ने परिंदों से कहा, उस पर चिड़िए से, कि इतना शोला, इतनी बड़ी आग जहाँ के करीब तक लोग नहीं जा सकते हैं और चोंच में एक एक कतरा पानी टपका रहा है, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि इब्राहीम जलने से बच जाएंगे और तुम्हारे इस पानी के गिराने से आग बुझ जाएगी? तो उस परिंदा ने हम और आपके लिए कितना बेहतरीन जवाब दिया। उसने कहा कि हमें मालूम है कि वो जो छिपकली गिरगिट जो फूंक मार रही है उससे आग सुलग भी नहीं सकती है, और मेरे चोंच में पानी ला के गिराने से आग बुझ नहीं सकती है। मगर कल क़यामत में अल्लाह पूछेगा कि इब्राहीम मेरा बंदा जल रहा था, तेरे अंदर इतनी सकत तो थी कि चोंच से पानी गिरा सकता था, तूने इतना किया या नहीं? कहा बस अल्लाह के सवाल से बचने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, वरना मालूम तो मुझको भी है कि मेरे इस पानी से आग नहीं बुझेगी। तो एक परिंदा को ये सोच है
کہ کل اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا، یہ ہم اور آپ جو اشرف المخلوقات ہیں اور خیر الامم ہیں، تو ہم کو اپنے اللہ کے پاس جواب دینے کے لیے کتنا سوچنا چاہیے، کتنا سوچنا چاہیے۔ اور دوسرا اہم مسئلہ، اسماعیل علیہ السلام کے حلق پہ ایک بار چھری چل رہی تھی۔ چھری کی صفت تو ہے کاٹنے کی، چھری تو بنایا ہی جاتا ہے اسی لیے کہ کسی چیز پہ رگڑا جائے اور وہ کٹ جائے۔ ابراہیم نے اپنا پورا زور لگایا، اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں، حلق پہ چھری چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ایک آزمائش ہے، یہ تو ایک امتحان ہے، اسماعیل کو ذبح کرنا مقصد نہیں ہے۔ اے چھری، ابراہیم کتنا ہی رگڑے مگر تو کاٹ نہیں سکتی، لوہا بے جان ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹی، اللہ کی بات مان کر۔ اور اللہ ہم اور آپ کو عقل اور سوجھ بوجھ دیا ہے۔ اللہ کہتا نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ کہتا شراب نہیں پیو، ہم پی لیتے ہیں۔ اللہ کہتا کسی پر ظلم نہیں کرو، ہم کر لیتے ہیں۔ تو ہم سے تو بہتر وہ چھری ہے جو اللہ کے حکم کو مان رہی ہے۔ ہم اشرف المخلوقات کیسے ہو گئے؟ ہم خیر الامم کیسے ہو گئے؟ یہ سب ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک یہ نشانی اس کے لیے ہے جو ہماری بات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اے لوگو تم نے جو اللہ کے علاوہ بت بنا رکھا ہے، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیاوی محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، جتھا بنا لیا ہے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، قیامت میں بعض کا انکار کر دے گا۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض پر لعنت کرے گا۔ آج رات میں مشورہ ہو جاتا ہے کہ کل فلاں کے ساتھ یہ کرنا ہے، اور اگر پول کھل گیا، دو چار آدمی اس مشورے میں ہیں، تو سچ پوچھئے اسی آیت کا ہو بہو وہ لوگ پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں، تم تو ظلم کر دیا، ہم تو کہے کہ ایسے بول لیں، تم تو ایسے بول دیا، تب یہ معاملہ پھنس گیا۔ قیامت میں بھی یہی کہے گا کہ تم نے ایسے کہا، ہم نے ایسے کیا، تمہارے کہنے سے ہوا۔ شیطان کہے گا کہ ہم نے تو صرف کہا ہی تھا، ہم نے ہاتھ پکڑ کے کرنے تو نہیں کہا تھا۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری دنیا